اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ خطبات امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام۔ خطبہ نمبر 20۔ عبداللہ ابن جعفر اور عمر بن سعید کے جواب میں قال امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام: انی رأیت فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وأمرت فیہا بأمر انا ماضٍ لہ علی کان اولا ما حدثت احدا بها وما انا محدث بها حتى القى ربی اما بعد فانه لم يشاقق الله ورسوله من دعا الى الله عز وجل وعمل صالحا وقال انني من المسلمين وقد تهوت الى الايمان والبر والصلة فخير الامان امان الله ولن يؤمن الله يوم القيامة من لم يخفه في الدنيا فنسأل الله مخافة في الدنيا توجب لنا امانه يوم القيامة فإن نويت بالكتاب صلتي وبري فجزيت خيرا في الدنيا والآخرة والسلام۔ عبداللہ ابن جعفر وہ چوتھے شخص تھے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو عراق کا سفر ترک کرنے کا مشورہ دیا اور اس سلسلے میں اصرار کیا۔ عبداللہ ابن جعفر نے مکہ مکرمہ سے امام کی روانگی کے بعد اپنے دو بیٹوں اون اور محمد کے ذریعے ایک خط امام کی خدمت میں ارسال کیا، جس میں تحریر کیا تھا کہ اما بعد آپ کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ آپ نے جس سفر کا ارادہ کیا ہے اسے اس خط کے پہنچتے ہی ترک کر دیجیے اور فوراً مکہ واپس تشریف لے آئیے، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ اس سفر میں آپ مارے جائیں گے اور آپ کے اہل و عیال بے یار و مددگار رہ جائیں گے۔ آپ جو ہدایت کی نشانی اور مومنوں کی امید ہیں، آپ کے مارے جانے سے اللہ کا نور بجھ جائے گا۔ اس وقت سفر میں جلدی نہ کیجیے جب تک میں آپ سے نہ ملوں۔ عبداللہ ابن جعفر نے یہ خط روانہ کرنے کے بعد فوراً عمر بن سعید، جسے یزید کی طرف سے ولید کو معزول کیے جانے کے بعد اس کی جگہ مدینہ کا گورنر بنایا گیا تھا، اور جو بظاہر امیر حج کے طور پر لیکن در حقیقت امام حسین کو قتل کرنے کی ذمہ داری کرنے کی غرض سے مکہ میں موجود تھا، اس سے ملاقات کی اور اس سے درخواست کی کہ امام علیہ السلام کے لیے ایک امان نامہ لکھ کر دیں جس کے ذریعے شاید امام واپسی پر تیار ہو جائیں۔ ساتھ ہی مزید تاکید اور اطمینان کے لیے عمر بن سعید کو اس بات پر بھی رضامند کیا کہ وہ امان نامہ امام تک پہنچانے کے لیے اپنے بھائی یحییٰ بن سعید کو عبداللہ بن جعفر کے ہمراہ امام کی خدمت میں بھیجے گا۔ عبداللہ بن جعفر نے یحییٰ بن سعید کے ہمراہ مکہ سے باہر امام سے ملاقات کی اور امام امان نامہ حوالے کرتے ہوئے زبانی بھی اپنی اور یحییٰ بن سعید کی گزارش امام کی خدمت میں پیش کی اور ان سے درخواست کی کہ آپ عراق کے سفر کا ارادہ ترک کر دیں۔ امام علیہ السلام نے عبداللہ بن جعفر اور یحییٰ بن سعید کے جواب میں فرمایا: انی رأیت رؤیا فیہا رسول اللہ، میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ اس خواب میں انہوں نے انتہائی اہم کام کی ذمہ داری میرے سپرد کی ہے جسے میں نے ہر صورت میں انجام دینا ہے، خواہ اس کے نتیجے میں مجھے فائدہ ہو یا نقصان پہنچے۔ عبداللہ نے اس خواب اور اہم ذمہ داری کی مزید تفصیل جاننا چاہی تو امام علیہ السلام نے فرمایا: میں نے یہ کسی کو نہیں بتایا ہے اور جب تک زندہ ہوں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ امام علیہ السلام نے امان نامے کے جواب میں درج ذیل خط بھی عمر بن سعید کے نام تحریر کیا: اما بعد فإنه لم يشاقق اللہ، اما بعد وہ شخص ہرگز اللہ اور اس کے رسول کا مخالف نہیں ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، عمل صالح انجام دے اور اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرے، اور میں نے لوگوں کو ایمان، نیکی اور احسان کی دعوت دی ہے۔ بہترین امان پناہ اللہ کی امان ہے، اور جو شخص دنیا میں اللہ کا خوف نہ رکھتا ہو وہ آخرت میں ہرگز اللہ کی امان یعنی پناہ حاصل نہیں کر سکے گا۔ لہٰذا ہم اللہ تعالیٰ سے دنیا میں اس کے خوف و خشیت کا سوال کرتے ہیں جو قیامت کے دن ہمارے لیے اس کی امان کا سبب بنے۔ اور جو امان نامہ تم نے بھیجا، اگر اس امان نامے سے تمہارا مقصد ہماری بھلائی اور بہتری ہے تو تم دنیا اور آخرت میں اس کا اجر پاؤ گے۔ والسلام۔